نبی کے فیصلے کے آگے کس کا فیصلہ ہوگا؟ کہ جو فیصلہ نبی کر دیں کہ بس وہی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہی اسلام ہے اور یہی شریعت ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ آج نفس پرستی، چاہت، اپنی جماعت، اپنی تنظیم، اپنا ادارہ، اپنا محکمہ، اپنی قضا، اپنا عہدہ، اپنی ڈگری، ایک فخر ہے، میں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، میں ہوں۔ نہیں، جو اللہ اس کے رسول بتا رہے ہیں وہ بتاؤ، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے، یہ بتاؤ۔ اور اس کے ہٹ کر کچھ ہے تو پھر وہ ہے حضرت عمر کی تلوار، بس اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ ہے سیدھی بات۔ لہذا ایسے لوگوں کے لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ جو نبی کے حکم کے خلاف آئے فیصلہ کرانے تو وہ یاد رکھے پھر عمر کا فیصلہ یہ ہے فیصلہ عمر کا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جو نازل کیا اللہ نے اس کی طرف اور جو رسول بتائیں اس کی طرف، تو وہ منافق کہتے ہیں رک کر کہ نہیں وہاں نہیں جانا، الگ چلو۔ جب وہ کہہ رہا تھا کعب بن اشرف کی طرف چلو اور یہودی کہہ رہا اللہ کے رسول کے پاس چلو، سوچنے کی بات۔ لہذا فرمایا کہ پھر کہ جب ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ جاتی ہے تو وہ ان کے ہاتھوں کی خود کی کمائی ہے، تو قسمیں کھاتے ہوئے آنے لگتے ہیں۔ یہ واقعہ اس کے سر کے اڑانے کے بعد کی یہ آیتوں کی منظر کشی کی ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے، عجیب حال، تو بھاگتے ہوئے آتے ہیں جبکہ ان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے، اور قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، کہ ہمارا اور بس ہم تو یہ چاہتے تھے کہ معاملہ راست برداری سے آسانی سے حل ہو جائے۔ یہ منافقوں کی طرف سے جملے ترجمانی اللہ کی طرف سے کی گئی کہ جب اس کی گردن اڑا دی منافق کی تو اب اس کے گھر والے کھڑے ہو گئے، کیونکہ گردن کا اڑانا کس کی طرف سے تھا؟ حضرت عمر کی طرف سے، اور اڑائی کس کی گردن تھی؟ نام کے ایک مسلمان کی، تو مسلمان کی گردن اڑانے پر کتنا ہنگامہ ہوگا؟ اب ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس کے گھر والوں نے قضیہ جاری کر دیا کہ صاحب یہ فیصلہ اللہ کے رسول سنائیں کہ عمر نے رضی اللہ عنہ ایک مسلمان کی گردن ماری ہے، لہٰذا اس پر قصاص ہوگا اور دم واجب ہوگا۔ قصاص کیا ہے؟ کہ حد لگے گی، اور حد یہ ہے کہ عمر کو قتل کیا جائے، یہ مطالبہ تھا اس کے گھر والوں کا۔ اب معاملہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، اور اللہ کے رسول عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کہ جب یہودی کے حق میں سنا سکتے ہیں تو کیا حضرت عمر کے خلاف نہیں سنا سکتے فیصلہ؟ لیکن اللہ کو یہ ادا حضرت عمر کی اتنی پسند آئی، کیا اللہ کے رسول کے فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ فیصلہ ہم کریں گے۔ عمر کا فیصلہ کون کریں گے؟ ہم کریں گے۔ اللہ کے رسول یہ لو، جبکہ اللہ کے رسول کی زبان پر یہ جملے آ گئے تھے کہ عمر اتنا سمجھدار ہو کر کسی مسلمان کی گردن کیسے اڑا سکتا ہے؟ کہ عمر اتنا سمجھدار ہو کر کسی مسلمان کی گردن مار دے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ بس اتنا سوچ ہی رہے تھے کہ وحی کا نزول ہو گیا کہ جب کوئی مصیبت ٹوٹ جائے ان کے اعمالوں کی وجہ سے، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کی وجہ سے، خود کی کمائی ہوئی تھی، فتنہ خود مچایا منافق نے، تو مصیبت ٹوٹ گئی، گردن کاٹ دی گئی، تو اب کہ ثم جاؤک یحلفون، قسمیں کھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ مسلمان تھا، کیا تھا؟ مسلمان، اور اللہ کے رسول حضرت عمر کا معاملہ غلط ہوا ہے لہذا آپ فیصلہ سنائیں۔ ہم تو صلح چاہتے تھے کہ فیصلہ شریعت کے حساب سے ہو جائے، آپ نے جو سنایا اس کے بعد ہم چاہتے تھے عمر تصدیق کر دیں اس کی مضبوطی سے، تو حضرت عمر نے اتنی مضبوط تصدیق کر دی کہ قیامت تک اس جیسی تصدیق نہیں ملے گی آپ کو کہ فیصلہ گردن اڑا کے سنایا۔ چلو، اور پھر فرمایا کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ خوب جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ دلوں کا حال کون جانتا ہے؟ کہ دلوں کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، کہ اختلاف کیوں، جھگڑے کیوں، مخالفتیں کیوں، سب اللہ کو پتہ ہے کہ دلوں میں کیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول کو حکم دیا
فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کر لیجئے، ان کی باتوں پہ اپنے کان بھی نہ دھرنا، یہ جو کچھ بڑے بکیں اور گڑ گڑائیں آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اعتراض کریں پرواہ نہ کریں، فاعرض اعراض کریں ان سے، بلکہ وعظہم وقل لہم انفسہم قولا بلیغا، ان کو بڑے پیارے انداز سے حکمت کے ساتھ سمجھاتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں۔ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، بلکہ آپ ان سے اعراض کر لیں، جو فتنہ انہوں نے مچایا اس کی سزا اللہ نے دلوا دی، آپ ان میں وعظ و نصیحت کریں اور ان کے اوپر محنت کریں، قولا بلیغا، پوری حد الامکان مضبوطی کے ساتھ کوشش کرتے رہیں۔ اور فرما دیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے رسول نہیں بھیجے مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ اور اگر یہ خدا نخواستہ اپنے حال پر ظلم کر لیں، اب یہ بات کہ اگر خدا نخواستہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ظلم کر لیں، تو اب آپ ان کے لیے کیا کریں کہ یہ اگر مغفرت چاہتے ہیں، گناہ کر چکے ہیں، غلطیاں ہو گئیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک بہت غلطیاں کی تھیں، اس کا کوئی راستہ تو نکلے مغفرت کا، تو ان کے لیے راستہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے مغفرت چاہتے ہوں اور چاہتے ہوں کہ رسول ان کے حق میں استغفار کر دیں، واقعی اگر ان کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ بات چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور اللہ کے رسول ان کے حق میں کیا کر دیں؟ استغفار کر دیں، تو یقین جانو کہ لوجدوا، یہ یقیناً اللہ کو پائیں گے توابا رحیما، خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اگر اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ کرتے چلے گئے، غلطیاں کر لیں، لیکن دل میں ایک بات پیدا ہو گئی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں مانا، اب کیا چاہتے ہیں کہ جب بندہ بہت دل سوختہ ہو جاتا ہے، دل تڑپ اٹھتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف، اس کے رسول حیات ہیں تو ان کی طرف۔ یہاں ایک نقطہ بیان کر دوں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو استغفار طلب کرنے کے لیے، اور نبی اس کے لیے اگر استغفار کر دے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کر دے، کیونکہ اس کے دل میں توبہ کی تڑپ ہے۔ اب اللہ کے رسول ہمارے دور میں تو ہے نہیں، اب ہمارے لیے کیا راستے ہیں؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں معرف القرآن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا نیچے لکھا، لیکن بڑا ہی عجیب ٹکڑا ملا۔ کیا لکھا ہے اس پہ؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی تحقیق، کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حیاتاً طیبہ کے اندر حاضری دینا مقصود تھی اور توبہ استغفار کر دی جائے تو مغفرت یقینی تھی، اسی طرح اللہ کے رسول کے روضہ اقدس پر اگر کوئی حاضر ہو جائے اور یہ تمنا لے لے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ روزے پر حاضری کی برکت، اس پر انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے تفسیر کا، ایک عجیب واقعہ کیا لکھا ہے کہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 3 دن کے بعد ایک شخص دیہات سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ دیہات سے، گاؤں سے۔ اس نے کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر لے چلو۔ صاحب نے پیش کیا، اس وقت کوئی دیوار اٹھائی نہیں گئی تھی اتنی، وہ تو اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا اور کھلا ہوا تھا، لوگوں کو عام اجازت تھی، اماں جان حجرے میں رہتی تھی، پردہ کھینچ لیتی تھی، جب کوئی غیر مرد باہر سے آتا تھا اللہ کے رسول کی قبر اطہر پر جانے کے لیے تو اماں جان اپنے حجرے کا پردہ کھینچتی اور لوگ اللہ کے رسول کی قبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے آسانی سے، اور حجرہ وہی ہے جو آج بھی موجود ہے۔ لہذا وہ شخص اندر گیا اور ایک دم قبر کے پاس گر پڑا اور زار و قطار رویا، اور روتے روتے اس نے یہی آیتوں کا ترجمہ کیا کہ اگر کسی کے دل میں یہ بات پکی ہے کہ وہ استغفار کی طلب لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ نبی اس کے حق میں استغفار کر دیں تاکہ اللہ بھی معاف کر دے، کیونکہ نبی کی طرف سے کیا گیا استغفار مقبول ہے،
مقبول ہے، نبی کی طرف سے کیا گیا استغفار مقبول ہے۔ لہٰذا وہ تڑپتے رہے اور ان آیتوں کو پڑھتے رہے کہ اللہ کے رسول، کیونکہ اللہ کے رسول اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اس پر سارے مومنین کا اتفاق ہے، اللہ کے رسول اپنی قبر میں زندہ ہیں، لہٰذا وہاں روتے رہے وہ۔ تو اندر تمام حاضرین مجلس کھڑے ہو کے دیکھ رہی، سارا مجمع جمع ہو گیا کہ یہ شخص اللہ کے رسول کی قبر پر رو رہا ہے۔ کہ اس سے یہ ثبوت نہ لے لینا کہ دوسروں کی قبروں پر جا کر رو کر مانگنا جائز ہو گیا، نہ، یہاں بات صرف اللہ کے رسول کی چل رہی ہے، ورنہ شیطان دلوں میں یہ راستے کھول دیتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی قبر پہ جا کے اپنے لیے استغفار طلب کیا جا سکتا ہے، دوسری کی قبروں پر، بزرگوں کی قبروں پر، یہاں یہ مراد نہیں، صرف اللہ کے رسول کی ذات، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے، تو اس کی بات الگ ہے۔ لہذا وہ روتے رہے، استغفار کی طلب کرتے رہے اور یہ آیت پڑھتے رہے بار بار کہ جو شخص طلب کے ساتھ اللہ سے امید لگا کر استغفار کے لیے آئے، تو نبی جی اگر آپ بھی اس کے حق میں استغفار کر دیں تو اللہ کو بڑا رحیم پائیں گے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ یہ بات بار بار آیت پڑھتے تمام مجلس والے دیکھ رہے تھے، اندر حجرے میں سے آواز آئی کہ تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، میں کسی بزرگوں کا واقعہ نہیں بتا رہا، حدیث میں سے آثار صحابہ، کہ حضرت علی راوی ہیں اس کے، اور میرے پاس نشان لگا ہوا ہے، حوالہ دیکھ لینا اگر دلوں میں ڈر لگے تو، ورنہ آج کل بہت جلدی حوالہ مانگتے ہیں ہمارے ہاں کہ کہاں سے کہہ دی یہ بات مفتی صاحب نے، کہاں سے کہہ دی یہ بات۔